کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ ہم 11واں پارہ پڑھ رہے تھے۔ 11ویں پارے کے 2 رکوع مکمل کر چکے تھے۔ آج ہمیں تیسرا رکوع پڑھنا ہے، سورہ توبہ، سورہ نمبر 9۔ آپ یہاں پر اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آج کا سبق پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس قرآن پاک کا PDF نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں، اور ہر سبق کو سننے اور سمجھنے کے بعد اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ قف، یہ رکنے کی علامت ہے، یہاں پر رکنا ہی ہے ہم کو۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف۔ آسان ہے، جہاں جہاں پر مد ہے وہاں پر مد ضرور کریں۔ بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ والحافظون۔ ذو کو پڑھتے ہوئے ہلکی سی سٹی جیسی آواز نکالنی ہے۔ اگر سٹی جیسی آواز نہیں نکلے گی تو یہ غود بن جائے گا۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ اللہ کے نام کو باریک کیوں پڑھیں گے آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، تاکہ ہمیں سمجھ میں آوے کہ آپ لوگ سمجھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ وبشر المؤمنین ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى۔ او کھینچنا نہیں، یہاں پر اگر واو مدہ ہوتا تو واو کے اوپر جزم ہوتا، تب کھینچ کر پڑھا جاتا او، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے نو، لیکن یہاں پر اولی پڑھنا ہے، اولی، اولی نہیں، اولی قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ہا کو ادا کرتے وقت اچھے سے حلق سے آواز نکالنا ہے۔ ابراہیم، یہ ہا کو نارمل پڑھنا ہے، یہ چھوٹی ہا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے حلیم۔ وما كان الله لیضل، ضد کو پڑھتے ہوئے ہلکی سی دال کی آواز آئے گی، اور اگر کوئی پڑھتا ہے دال کی شکل میں لیضل تو دونوں پڑھنا صحیح ہے، ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان اللہ بكل شيء علیم۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. نون ساکن کے بعد ادغام با گنہ کے 4 حروف جو ہے یا واو میم نون اس میں سے واو آیا ہے، لہٰذا یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے تنوین کے بعد ادغام با گنہ کے 4 حروف میں سے واو آیا ہے. اگر آپ کو یہ گرامر سیکھنا ہے تو آپ ایکسٹرا پارٹ ضرور چیک کریں پلے لسٹ میں جا کر، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا. من ولی ولا نصیر. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. یہاں پر گولتا ہے رکنے کی حالت میں جزم والی ہا بنا کر پڑھنا ہے. عسرہ ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. یہاں پر گنہ کریں گے ثم فریق. آپ کو معلوم ہوگا میم اور نون پر جب تشدید آتی ہے تو گنہ کر کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر. اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نون پر تشدید ہے. انه بهم رؤوف رحیم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. واو کے پر تشدید ہے لیکن تشدید نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ زبر سے پڑھنا ہے. وعلى الثلاثة. تشدید کو کب پڑھا جائے گا؟ جب پہلے والے ٹکڑے کو، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں رؤوف الرحیم، میم کو واو سے ملا کر پڑھیں گے جب واو کی تشدید کو پڑھا جائے گا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ یہاں تک 11ویں پارے کے 3 رکوع مکمل ہوئے. عین کے اوپر 14 لکھا ہوا ہے، یعنی جس سورہ توبہ کو ہم نے 10ویں پارے سے اسٹارٹ کیا تھا یہاں تک 14 رکوع مکمل ہوئے. اور آج کے رکوع میں ہم نے 8 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ آج کا سبق آپ اچھے سے سمجھ گئے. اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.